السلام علیکم 9th کلاس. آپ کا یہ لیکچر نمبر 10 ہے، جس میں ہم رکوع نمبر 3 کر رہے ہیں. پیج نمبر آپ کا 11 ہے. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 تا 28 ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے مومن لوگو، اے ایمان والو یا اے مومنو. آتی اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و رسولہ و رسول کی. ولا تولوا، اور نہ پھر جانا، نہ رو گردانی کرنا یا نہ منہ پھیرنا، عنہ اس سے، وانتم اور تم تسمعون سنتے ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. آتی اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، یعنی کہ پیروی کرو اللہ تعالیٰ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی. ولا تولوا، اور نہ رو گردانی کرنا، نہ منہ پھیرنا یا نہ پلٹ جانا، عنہ اس سے، وانتم تسمعون، اور اگر تم سنتے ہو، یعنی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں ان سے رو گردانی نہ کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ذریعے امت تک پہنچائے ہیں، ان سے رو گردانی نہ کرنا، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور سچ اور حق کی تعلیمات جو ہیں. ٹھیک ہے. ولا تکونوا، اگلی اس کا پہلی آیت کا باب محاورہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے رو گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو. ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، ولا تکونوا اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں جیسا ہے، کالو کہتے تھے، سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، اور وہ نہیں سنتے تھے، یعنی کہ وہ توجہ نہیں دیتے تھے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے چونکہ تیار نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان باتوں کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرتے تھے تو وہ توجہ سے نہیں سنتے تھے اور صرف ان کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے تھے. ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جانا ان لوگوں جیسا. وہی آیت ہم دوبارہ دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 21. ٹھیک ہے. ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں جیسے، کالو کہتے تھے، سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون اور وہ نہیں سنتے تھے، یعنی کہ توجہ سے بات نہیں سنتے تھے کہ وہ اس پر عمل کر سکیں، اور ان کا جو دماغ اور دل ہے وہ حقیقی بات کو سمجھ سکے یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے. بے شک شرط دوابی بدترین چلنے پھرنے والے جانور یا بدترین جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، صم البکم، بہرے اور گونگے ہیں، بکم الذین جو نہیں لا یعقلون عقل رکھتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اسے سمجھ بوجھ اور ذہانت دے کر، عقل دے کر اسے تمام جانداروں میں برتر کر دیا. لیکن کیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شرط دواب کا جو ہے ذکر کیا ہے، ان کو شرط دواب کے نام سے پکارا ہے قرآن پاک میں. شرط دوابی، بے شک بدترین جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، صم البکم الذی، وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، نہیں یعقلون عقل رکھتے، یعنی کہ وہ اس چیز میں تمیز نہیں کرتے کہ سچ کیا ہے اور شر کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. مگر کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. اور اگر عالم اللہ جان لیتا اللہ فیہم ان میں، خیرن بھلائی کو، خیرن لا اسمعاہم تو ضرور سنا دیتا ان کو، اور اگر اسمعاہم سنا دیتا ان کو، لا تولوا تو وہ پھر بھی پھر جاتے، تو لا تولوا وہم، اور وہ موردون منہ پھیرنے والے تھے. ٹھیک ہے. کہ اور اگر ان میں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی بھلائی جان لیتا کہ یہ لوگ نیکی کی طرف چلنے والے ہیں تو ضرور ان کو سنا دیتا،
وہ بات جو ان کی سمجھ میں آ جاتی کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے. وَلَوْ أَسْمَعُوا، اور اگر انہیں سنا بھی دیتا، لا تولوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ پھر بھی پھرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے، روح گردانی کرنے والے تھے، کیا کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ با محاورہ دیکھتے ہیں. اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا. یہ وہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں لکھی ہے کہ وہ نیکی کرے تو وہ نیکی کرتا ہے، اور جس کی قسمت میں نیکی نہیں لکھی یا جس کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس کی بھلائی نہیں چاہی تو اس کو کیسے بھلائی کے کاموں کی طرف لے آئے. تو یہ وہ بات ہے، ان کو سننے کی توفیق بخشتا. اور ولو اگر بغیر صلاحیت کے ہدایت یا سماعت دے دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. یا ایھا الذین، اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو تجیبو قبول کرو، للہ اللہ کی، و رسولہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو. اذا دعاکم، جب بلائے تمہیں، لما اس کام کے لیے، یحییکم جو تمہیں زندگی دے. زندگی کس لیے دے؟ کہ جو تا قیامت تمہارے لیے نیکیاں اور بھلائیاں لکھ دے، یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے، یا تمہاری جو بعد کی زندگی ہے مرنے کی بعد کی وہ بہترین ہو، وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء آدمی کے درمیان، و قلبہ اور اس کے درمیان، وَأَنَّهُ اور یہ کہ علیہ اسی کی طرف تو شرونا لوٹائے جانا ہے، جمع ہونا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس لوٹائے جانا ہے. حشر کا میدان لگے گا، قیامت کے ذکر ہے. یعنی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی، یعنی کہ تمہاری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے، یا تمہاری نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ تم جنت میں جاؤ، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور اور علم دے کر اس کو ایک سچ اور جو شر ہے اس کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور یہ کہ وہ ان کاموں کے لیے اس شر اور حق کے درمیان تمیز کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے انسان. اور جب اس کو ان باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہیں، ہدایات کیا ہیں، تو وہ سیدھے راستے کا انتخاب کرتا ہے. دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ارادوں میں آزاد کر دیتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف چلے یا برائی کی طرف چلے. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنةً اس فتنے سے، وَاتَّقُوا ڈرو، فتنةً اس فتنے سے، فتنةً لا تصیبن جو نہ پہنچے گا خصوصیت سے، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جو ظلم کرتے ہیں، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پہ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. اور وَاتَّقُوا، دوبارہ دیکھیں اس کو، وَاتَّقُوا اور ڈرو اس سے، وَاتَّقُوا فتنةً اور ڈرو اس فتنے سے، فتنةً لا تصیبن جو خاص نہیں پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جو ظلم کرتے ہیں، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. اس میں یہ کیا ہے کہ وہ جو اس کا ہے، اور اس فتنے سے ڈرو، با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی کہ جب وہ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے تو اس میں وہ لوگ ہی صرف اس عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے جنہوں نے خاص طور پہ اس شر میں، اس فتنے میں کام کیا ہے، بلکہ کیا کہ وہ لوگ ان کے ساتھی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی اس عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. تو اس لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے باقی لوگوں کو بھی، اپنے اہل قبائل کو بھی بچاؤ. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اذ انتم جب تم تھے، قلیل
تھوڑی تعداد میں، قلیل مختصر تعداد میں یا بہت کم تعداد میں، مستضعفون اور کمزور سمجھے جاتے تھے، مستضعفون ضعیف سے نکلا ہے، کمزور اور کم سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں۔ یہ جب مسلمان ابتدا میں نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، اپنا اعلان نبوت کیا تھا، تو اس وقت کا واقعہ ہے یہ۔ تخافونا اور ڈرے رہتے تھے، ان کے یتخطفاکم کہ اچک نہ لے جائیں تم کو، ناسو لوگ، فآواکم پس ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے، کہاں ٹھہرا دیا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے؟ مدینہ کی سرزمین میں، وَأَيَّدَکُمْ اور قوت دی تمہیں بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَرَزَقَکُمْ اور کھانے کو رزق دیا من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ پھر ایسا واقعہ ہوا، بدر کا واقعہ ہوا، جنگ بدر کا واقعہ ہوا، اور اس میں کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ مسلمانوں کی ایک دہشت ارد گرد کے قبائل پر بیٹھ گئی اور مسلمانوں کو مانا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذن تم جب کہ تم تھے، قلیلاً تھوڑی تعداد میں، مستضعفون اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، ناتواں سمجھے جاتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ چند ایک تھے، تو اس لیے وہ کفار جو تھے، مشرک جو تھے، قریش جو تھے، وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، تو وہ چند مسلمانوں کو اپنے سے بہت کمزور سمجھتے تھے، اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے۔ فی الارض زمین میں، تخافون اور ڈرے رہتے تھے، ان یتخطفاکم کہ اچک نہ لے جائیں ناس لوگ، ان یتخطفاکم الناس کہ لوگ اچک نہ لے جائیں، فآواکم پس ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ تمہیں ٹھہرنے کی جگہ دی، کہاں؟ مدینہ میں، وَأَيَّدَکُمْ اور تمہیں قوت دی بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَرَزَقَکُمْ اور تمہیں رزق دیا من الطیبات پاکیزہ، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، مکہ میں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، جب مدینہ پہنچے تو پھر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خواہ نما نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگا دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، یعنی کہ تمہیں حوصلہ دیا، تمہیں ہمت دی، تمہارا یعنی کہ ساتھ دیا، جس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جو تھا حوصلہ اور ہمت پیدا ہوا، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو اے مومنو، یا اے ایمان والو، لا تخونوا نہ خیانت کرو اللہ و رسول کی، وَتَخُونُوا اور نہ خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تھے تم تعلمون جانتے، اور تم ان باتوں کو جانتے تھے۔ یعنی کہ اس قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو بتا دیں، اے ایمان والو، کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو، کہ یعنی کہ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں ان میں خیانت نہ کرو، ان کو اسی طرح پورا کرو اور اسوہ حسنہ پہ عمل کرو، اور کیا ہے کہ اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، یعنی کہ کسی کا مال نہ کھاؤ، اور تم ان باتوں کو جانتے تھے۔ اب ہم اس کا محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے تھے۔ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ بریکٹ والی بات جو ہوتی ہے، بریکٹ میں جو لفظ لکھے ہوتے ہیں اس کو اسی طرح یاد کریں اور اس کو لکھیں، کبھی بھی اس کو مس نہ کریں کہ اس کے بغیر آپ بات کو ترجمہ لکھتے ہوئے کریں۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما بے شک اموالکم تمہارے امال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنہ ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما بے شک اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنہ ہے، یعنی کہ ایک جو ہے آزمائش ہے تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ کے، عندہ کے نزدیک، اجر عظیم اس کا اجر عظیم ہے۔ کیا کہ اس آزمائش سے سلیقے سے نکل جانا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر عظیم ہے، کہ مال اور اولاد، انسان تمام عمر اپنی اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے کرے یا وہ صحیح طریقے سے کرے، یا وہ اپنے حلال طریقے سے کرے یا حرام
طریقے سے کرے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خوشی اور خوشحالی دے. تو اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ استعمال کرتا ہے تو کیا ہے کہ جان رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے. یا وہ ساری عمر مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے, اور یہاں اپنی اولاد کے لیے مال جمع کرتا ہے. اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے, یعنی کہ اس مال کو جو اولاد اس کے لیے جمع کیا جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک کامیاب زندگی کی ضمانت ہے کہ اس مال کو ہم کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں. اس میں اب ہم اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے. اس میں ورڈز کے میننگ ہے شرط دواب, بدترین قسم کے جاندار, استجیبو حکم مانو, پکار کا جواب دو, قبول کرو. استجابو قبول, ہم نکاح کے وقت اپنے بہن بھائیوں کے نکاح کے وقت اگر کبھی آپ کو یہ لفظ سننے کو ملے تو استجابو قبول کا وقت ہے. تو کیا ہے کہ وہ حکم مانو, پکار کا جواب دو یا قبول کرو. یاہولو حائل ہوتا ہے مستضعفونا, مغلوب بے زور یعنی کہ ضعیف کمزور. یتخطفا وہ چک لے جائے, لا تاخونو تم خیانت نہ کرو. پہلا کوشچن ہے شرط دواب سے کیا مراد ہے. شرط دواب سے پہلے پیج نمبر آپ 11 پہ جائیں گے تو اس کی جو پہلی لائن ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے لیکن اے ایمان والو, اے ایمان والوں سے پہلے آپ ایک لفظ لگائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو. ہم پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں تو ہم پہلے لکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر ہماری پہلی آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہوگا یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو, اور تم سنتے ہو, اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا. جو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہتے تھے ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. یہاں تک آئے گا اس کا جواب. یعنی کہ اس میں پہلے ہم اس کا شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خود لکھیں گے آپ, باقی آپ ٹیکسٹ بک کا ہی پورا لائن لے لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو. تم سنتے ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے تھے ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. یہاں تک, کیونکہ شرط دواب جو ہیں بہرے بدتر جاندار. دوسرا سوال ہے ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے. ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے. اب ہم اگر آپ پیج نمبر 11 پہ ہی سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیں گے اے ایمان والو. اب وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو, نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو, اور تم ان باتوں کو جانتے ہو. لیں گے تو یہاں تک, لیکن اپنی ایک لائن آپ خود ایڈ کر سکتے ہیں. جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے تھے تو میں نے وہاں پہ بولا تھا کہ یعنی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں ان پر عمل کرو اور ان میں رد و بدل نہ کرو, اور نہ جو مال تمہارے پاس رکھوایا جاتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کرو. تو یہ مطلب کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد رہے گا, بار بار سننے سے آپ اس کو سمجھ لو گے. کیا میں دوبارہ دیتی ہوں, اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, نہ تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو, اور تم ان باتوں کو جانتے ہو. بات تو یہ مکمل ہے, لیکن یہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو 2 نمبر کا دیں گے تو ہم اس کو مطلب لکھ سکتے ہیں کہ یعنی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں ان پر عمل کرو اور ان میں رد و بدل نہ کرو, اور جو مال لوگ تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھواتے ہیں ان میں کمی بیشی نہ کرو. یہ اس کا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہماری کچھ اس کی ہیں آیات کا ترجمہ وہ میں کر چکی ہوں, لیکن دوبارہ اگر دیکھنا چاہیں تو ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا اور نہ تکونوا ہو جانا کالذین ان لوگوں جیسے قالوا کہتے تھے سمعنا ہم نے سنا وهم لا يسمعون اور وہ نہیں سنتے تھے. نمبر ب ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک بدتر جاندار اللہ کے نزدیک بہرے اور گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. نمبر ج ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان
حائل ہے. نمبر دال ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصۃ. اور جان لو کہ اس والا واتقوا، اور ڈرو اس فتنہ سے، لا تصیبن الذین، جو خاص ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو ظالم، جو ظلم کرتے ہیں، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص. والا نمبر ہے والمو، اور جان لو، انما والکم، بے شک تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، فتنہ ہے، آزمائش ہے. فتنہ کا لفظ آزمائش کے لیے ہوگا، امتحان کے لیے ہوگا. فتنہ تم و ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نیکیاں اجر عظیم ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا لیکچر نمبر جو ہے 10 کمپلیٹ ہو گیا.